بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا۔ اس ہاتھی کا نام مولا بخش تھا۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا۔ ہاتھی خاصا بوڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت صحت مند تھا۔ بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی یہ ہاتھی بہت سے بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا۔ یہ ہاتھی فطرتاً شریر اور شوخ تھا اور ہر وقت مست رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے محاوت کے علاوہ کسی کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ یہ ہاتھی کھیل کھیلنے کا بڑا شیدائی تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو مولا بخش اپنی ایک ٹانگ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پوری ہونے سے پہلے ٹانگ نیچے نہ رکھنا۔ وہ ایک گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا۔ پھر بچے کہتے اب گھڑی پوری ہو گئی ہے، تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری ہے۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ اپنی ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی وہ بتاتا کہ ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ مولا بخش ہاتھی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتا تھا۔ انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن شور مچاتا، مجبوراً محاوت بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوخ ہاتھی تھا، لیکن جب بادشاہ کی سواری کا وقت ہوتا تو بہت مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب تک بادشاہ صحیح طرح بیٹھ نہ جاتا، یہ ادب کی وجہ سے کھڑا نہ ہوتا۔ 1857 میں جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ سے بچھڑنے کا اسے اتنا غم ہوا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج سانڈرس کو یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھرے ٹوکرے منگوائے اور مولا بخش ہاتھی کے سامنے رکھے۔ مولا بخش نے اپنی سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ سانڈرس کو غصہ آ گیا کہ یہاں انسان تو انسان، ہاتھی بھی باغی ہے۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دے دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا، مگر کوئی بھی اس کی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ محاوت نے یہ دیکھ کر کہا، مولا بخش، ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تو تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دڑام سے زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے اپنے مالک کے علاوہ کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور سچی وفا کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے محبوب مالک کی جدائی میں جان قربان کر دی۔